کمرے کا دروازہ دار سے کھول کر وہ دیوانہ وال بیڈ کی طرف آیا۔ اس کے لہنگے کے سرخ رنگ سے شفان کو بے تحاشا وحشت ہوئی۔ اسے جاں بجاں خون نظر آ رہا تھا۔ دیوانگی اور جنون کی یہ کون سی انتہا تھی جو اس وقت شفان کے سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ وہ جو سر جھکائے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے یوں بوکھلائے افتادہ حس اپنی طرف آتا دیکھا خوفزدہ سی ہو گئی۔ شفان اسے کلائی سے کھینچ کر بیڈ سے نیچے اتار کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اس کے ہاتھ دیوانہ وار اس کا جسم ٹٹولنے لگے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی نا؟ یہ خون کیوں ہے تمہارے جسم پر؟ توڑ توڑ کر الفاظ ادا کرتا وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ وانیہ نے حیرت سے شفان کی طرف دیکھا۔ یہ وہ کیا بول رہا تھا؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ شفان نے بہت سختی سے اسے خود میں بینچ لیا۔ وانیہ درد سے کسمسائی آنکھیں نم ہوں گی، اسے لگا آج اس کی پسلیاں ہی کڑک جائیں گی۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ تم بھی ٹھیک نہیں ہو۔ چلو ہاسپٹل چلتے ہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، کچھ بھی نہیں۔ تم میری ہو، صرف میری، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، کبھی نہیں۔ شفان، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ وانیہ کے چیخ مار کر جھنجھوڑنے پر وہ یکدم اپنے حواسوں میں لوٹا تھا۔ وہ ٹھیک بالکل کے سامنے تھی، اس کے تنے اعصاب ذرا ڈھیلے پڑے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ سسکی۔ شفان نے نرمی سے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بڑھ کر اوپر اٹھایا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تم ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہوں، میری جان۔ شفان اپنے لبوں سے اس کے آنسو چنے۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، آرام کرو، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں ابھی آتا ہوں، پریشان مت ہونا۔ اوکے، وانیہ نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کہاں؟ کوئی سوال نہیں، بس آرام کرو۔ یہ کہہ کر شفان نے اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ اس کے ہوش ربا حسن سے نظریں چرا کر الماری کی طرف بڑھا۔ الماری سے اپنی گن نکال کر وانیہ کی نظروں سے چھپا کر جو اس کی ہر سرگرمی دیکھ رہی تھی پینٹ کی جیب میں ڈالی، کوٹ اور ٹائی اتار کر صوفے پہ اچھالی اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کمرے کا باہر سے لاک لگا کر دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیاں سہلا کر خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اس نے سیف کی بات پر دھیان دینے سے پہلے یہ کیوں نہ سوچا کہ وہ اس کے اپنے گھر میں اس کے پاس ہے۔ سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے، اس کے ایک تکے سے وہ اپنا آپا کیوں کھو بیٹھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ شفان دماغ کا استعمال زیادہ نہ کرے، اور ایسا وہ ہرگز نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ سیف نے غلط جگہ ٹکر لی تھی۔ اس نے دوبارہ وہی نمبر ڈال کیا جو کہ پہلی بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ مقابل کے طنزیہ شیطانی کہہ کے فون میں سے سنائی دیے، کیوں، کیسا لگا جھٹکا؟ یہی ہوں میں تمہارے آس پاس۔ شفان کچھ نہ بولا تھا، وہ بڑکا، آ رہا ہوں میں ایک مرتبہ پھر سے تمہیں برباد کرنے۔ اس کی آواز میں حماست تھی۔ پہلے تم سے تمہارے جینے کی وجہ تمہاری آنکھوں کے سامنے چھینوں گا، اور پھر اب کی بار تمہیں بھی زندہ دفن کروں گا۔ شفان کا کہکا فون میں بلند ہوا تو سیف نے فون ہٹا کر فون کو گھورا۔ کتے صرف بھونک ہی سکتے ہیں، سیف جاور سب کے شیر کا بشکار پر جھپٹ پڑے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کون سی بل میں دبا کر بیٹھے ہو۔ پتہ ہے مجھے، تم کیا آؤ گے؟ تم حال ہی بھونک سکتے ہو، میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ اس بار تمہارا سر ہی درد سے الگ کروں گا۔ نہ کوئی عدالت، نہ کارروائی۔ باولے کتے ہو یا انسان جو دوسرے انسانوں کو کاٹنے لگے، ان کا انجام آخر گولی ہی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر شفان نے فون کاٹ دیا اور فون کر کے حارث کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ریان اور سمر کو الرٹ کر کے انہیں گھر کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ گھر سے گاڑی پر نکلا اور حارث کے پاس پہنچا جو بار بار پورے علاقے کو سرچ کر رہا تھا۔ شفان، کیا ضرورت تھی یار بابی کو اکیلا چھوڑ کے آنے کی؟ میں ہوں نا۔ مانا کہ میری لاپرواہی سے وہ باغ نکلا، پر کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں؟ وہ خفا سا شفان سے بولا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میں ایک مرتبہ خود ہر طرف سے تسلی کرنا چاہتا ہوں اپنے سکون کے لیے۔ پر یار بابی کو تمہاری ضرورت ہے، اس وقت وہ خوفزدہ ہوں گی۔ نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، وہ ٹھیک ہوگی۔ پورے ایریا کا تفصیلی جائزہ لے کر وہ اس وقت پولیس اسٹیشن بیٹھے اگلا لاحقہ عمل ترتیب دے رہے تھے۔ انہوں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات ڈسکس کی تھی، ہر طرف سے تسلی کر کے۔ شفان حارث سے مل کر ابھی نکلنے والا تھا کہ ایک مرتبہ پھر فون کی گھنٹی بجی۔ شفان نے حارث کو الرٹ کیا۔ حارث فوراً الرٹ ہوا، اس نے فون ریس کر کے اسپیکر آن کیا اور اگرایا، بونک
واہ، کیسا لگا میری شادی کا تحفہ؟ دلہن ملا بہت افسوس کی بات، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کہاں سڑکیں نامتا پھر رہا ہے، ہا ہا ہا۔ فون سے مکرو کہہ کا گونجا میرے چند الفاظ میں اتنی طاقت کہ تم نے اپنی فرسٹ ویڈنگ نائٹ سپائل کر دی۔ میرا مقصد یہی تھا فرینڈ کہ تم اس سے دور ہو، وہ صرف میرا شکار ہے، جب میرے پاس آئے تو بالکل انچوئی ہو۔ شٹ اپ یو باسٹر۔ شفان ضبط کھوتے ہوئے داڑا کہ صاحب نے فون کانوں سے دور کر لیا۔ اپنی گندی زبان پر میری بیوی کا نام بھی لائے تو زبان گدی سے کھینچ کر چیل کموں کو کھلا دوں گا۔ جب بولا تو لہجہ انتہائی سر تھا۔ کس نے کہا کہ میری نائٹ سپائل ہو گئی؟ ابھی جا رہا ہوں اپنی بیوی کے پاس، اگر مرد کے بچے ہو تو آؤ مجھے روک کے دکھاؤ۔ یو، اس سے پہلے کہ سیف بھی بونگتا شروع کرتا، سفیان نے موبائل پورے زور سے دیوار پہ دے مارا۔ ایک جھناکے سے موبائل چکناچور ہو گیا۔ ریلیکس یار، کول ڈاؤن۔ حارث نے اس کے کندھے تھپتھپائے۔ میں ٹھیک ہوں، اٹس اوکے۔ اس نے اپنے تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے۔ حارث نے سے مساوا کیا اور گاڑی لے کر نکل گیا۔ گھر پہنچا تو ریان اور سمر بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ رات کے 4 بج چکے تھے۔ اس سے ہوار ہوتے اس نے ریان کو تسلی دی اور مطمئن کر دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ دونوں جائیے آرام کریں۔ سیکورٹی تسلی بخشے سب گارڈ حارث کے بھروسے مند آدمی تھے۔ میں بہت تھک گیا ہوں پاپا، آرام کروں گا۔ اوکے بیٹا، اللہ تعالیٰ بس ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگائے۔ تینوں نے بیک وقت آمین کہا، اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سفیان اپنے روم میں داخل ہوا تو ایک مسحور کن خوشبو اس کے حواسوں پر چھائی۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے اور ایک سکون اور سرشاری سی وجود میں پھیلی۔ کمرے کا ماحول اس کے تمام احساسات اور جذبات جگا چکا تھا۔ ہر طرف تازہ گلابوں کی مہک تھی، زیرو پاور کے بلب کی مدھم روشنی گلابوں کی مسحری، اور پھولوں کے بیچ وہ نرم و ملائم اور گداز نازک سا وجود۔ دنیا جہاں سے بے خبر نیند کی وادی میں کھویا ہوا تھا، وہ جہاں اسے لٹا کر گیا تھا وہ وہیں پر سوئی ہوئی تھی، سرخ لہنگے میں، برائڈل میک اپ کے ساتھ سر سے دوپٹہ اتار کے سینے پہ پھیلایا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سینے اور دوسرا تکیے پر کے وہ نازک سی کانچ کی گڑیا لاگ رہی تھی جو لیپی نہیں اتاری تھی، جس سے وہ نیند میں کافی بے آرام دہ حالت میں لگ رہی تھی۔ وانیہ گمبھیر آواز سے اسے پکارا، وانیہ میری جان۔ شفا نے اسے بازو سے ہلکے سے ہلایا، وہ جو بے چین سی تھی، نیند سے بوجھل سر آنکھیں نیموا کی۔ وانیہ اٹھو یار، اس رات کو کون پاگل سوتا ہے؟ وہ اس پر جھکا بازو سے ہلاتے جھنجھلایا ہوا سا بولا۔ وانیہ کی آدھی آنکھیں اب پوری کھل چکی تھی، اسے خود پر جھکے دیکھ کر بوکھلائی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وانیہ نے اسے خود پر جھکے دیکھا تو بوکھلائی اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نیند سے بڑی خمار آلودہ سوالیہ نگاہوں سے اپنے مجازی خدا کو دیکھا جو خود تھکن سے چور لگ رہا تھا۔ کیا یار، تھکا ہارا آیا ہوں، بھوک لگی ہے، پلیز کھانا دے دو، شفا نے بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ مسکراہٹ بمشکل دبائی شفا نے اس کی نیند بھگانے کا انوکھا بہانہ میسر ہو ہی گیا، جبکہ وانیہ اتنی رات کو اس کی اس طرح فرمائش سے دنگ رہ گئی۔ آپ کب آئے؟ ابھی، پلیز کھانا دے دو یار، وہ بیچاری سی شکل بنا کر بولا تو وانیہ کو اٹھنا پڑا، اور پھر دنیا کے انوکھے دلہا دلہن آدھی رات کو کچن میں گھسے ہوئے تھے۔ شفان آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر گہری تپش نظروں سے اس کا سر تا پا جائزہ لینے لگا۔ وہ جو کھانا اوون میں گرم کر رہے تھے، بغیر دیکھے بھی اس کی مانحیس نگاہیں خود پر محسوس کر کے بری طرح سے گھبرائی۔ اس کا رخ عمل کی طرف تھا، دونوں کندھوں پر دوپٹہ پھیلایا ہوا تھا، جبکہ اسٹائلش ہیئر سٹائل بنائے ہوئے بال سارے آگے کی جانب گرائے گئے تھے، جن میں موتی اور چھوٹے پھول لگے ہوئے تھے۔ پیچھے کا گلا کافی گہرا تھا، جنہیں ڈوروں سے باندھا گیا تھا۔ اس کی سرسراتی سلگتی نظر اپنی پیٹھ پر محسوس کر کے اس نے بلا وجہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے سر پر لیا اور اپنا مہکتا وجود چھپانے کی کوشش کی۔ شفان کے چہرے پر بڑی بے ساہتا اور گہری مسکان آئی۔ اس نے کھانا سرو کیا، نظریں جھکائے، گھبرائی ہوئی سی وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ مڑ کر جانے لگی تو شفان نے اس کی کلائی تھام کر اپنے برابر کرسی پر بٹھایا۔ پلیز یار، مجھے جوائن کرو، ایسے تو مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ وہ پھر بیچارہ بنا، اچھا تم مجھے کھلاؤ۔ اس کی انوکھی فرمائش پر پھر وانیہ گھبرائی، پر پلیز آپ خود کھا لینا۔ وہ آہستگی سے منائی، نہیں تم ہی کھلاؤ گی۔ وہ ضدی ہوا، پھر ناچار وانیہ نے اسے جیسے تیسے کھلائے اور چھوٹے چھوٹے نوالے خود بھی اس کی فرمائش پر لیے۔ اسی دوران بھی اس کی نرم گرم نظر نے اس کے وجود کا احاطہ کیے رکھا اور وانیہ نے بھی شرم کے مارے نظریں جھکائے رکھی۔ کھانا ختم ہوا تو وانیہ نے سکھ کر سانس لیا۔
اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوا وانیہ ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی۔ شفان نے مڑ کر لاک لگایا۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتا بالکل اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جو جولی اتار ہی تو اس کی اجازت طلب کرنے پر سر جھکایا۔ میں آئی، چوڑیاں اور کنگن تو وہ اتار چکی تھی۔ شفان نے نرمی سے اس کے گلے سے نیکلس اتارا، پھر ایئر رنگس اتارے۔ اس کے پیچھے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسوں کی لو دیتی تپش وانیہ کی گردن پر پڑ رہی تھی۔ اس کی پیٹھ اس کے چوڑے کسر تھی، سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ پھر شفان نے نرمی سے اس کے بالوں سے پھول اور موتی چنے۔ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ایک نفیس سا پینڈنٹ نکالا جس میں چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے ہیرو سے ایسے لکھا ہوا تھا۔ پینڈنٹ اس کی گردن میں پہنایا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، شفان نے اسے کندھوں سے تھام کر کہا۔ پھر شفان کے ہاتھ اسے اپنی ڈوریوں میں الجھے محسوس ہوئے تو وہ یکدم گھبرائی، پلٹ کر دیوار کے ساتھ کمر لگائی۔ اس کی اس معصوم حرکت پر شفان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جان نثار کرنے والی آواز میں اسے پکارا، وانی میری جان۔ جذبات سے بوجھل آواز گمبھیر ہوئی، جی وہ ہلکے سے کپکپا رہی تھی۔ بھوک تو مٹ گئی یار، پر میری پیاس کون بجھائے گا؟ وہ شرارت پر آمادہ ہوا۔ میں پانی لاتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو شفان نے دیوار پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اس نے الجھ کر سر اوپر اٹھایا تو شفان کی نظریں اپنے ہونٹوں پر دے کے اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر پانی پانی ہو گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ڈریس چینج کرنا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، جانے دوں گا اور سونے بھی دوں گا، پر ایک شرط پر۔ وانیہ نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا، بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی اتنی شرافت وانیہ کو ہضم نہیں ہوئی۔ کون سی شرط؟ تم شرط مانو گی؟ جی، اور اگر ڈر گئی شرط نہ مانی تو سزا میری مرضی کی۔ انداز چیلنجنگ تھا۔ وانیہ دونوں طرف سے پھنس چکی تھی، کہاں وہ اتنا چالاک اور کہاں وہ معصوم سی۔ بتائیے کیا شرط ہے؟ وہ آہستہ سے بولی، اوکے ناؤ کس میں، اور پوری جان سے کانپی کہ شفان اسے نہ تھامتا تو وہ نیچے ہی جا پڑتی۔ شفان نے اس کا دوپٹہ نرمی سے اتار کر صوفے پر رکھا، اسی نرمی سے اسے گود میں اٹھایا، لا کر بیڈ کے درمیان بٹھا، خود بھی اس کے مقابل بالکل قریب دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ تو جلدی سے بتاؤ میری جان، شرط پوری کرنی ہے کہ سزا بھگتنی ہے؟ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصدق، وانیہ نے نیند سے بوجھل آنکھوں سے آہستہ سے کہا۔ آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ اوکے، شفان تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا، لیکن خود کو کنٹرول کی، زور سے آنکھیں بند کر لی۔ وانیہ شرماتی جھجکتی تھوڑا اوپر کو ہوئی۔ اس کی خوشبو شفان کو پاگل کیے دے رہی تھی، لیکن اسے تانگ کرنا بھی بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ وانیہ نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے۔ شفان کو گداز سا لمس اپنے قدموں پر محسوس ہوا تو مسکراہٹ بہت گہری ہوگی، پھر یکدم پھولوں سے بھی نازک سا لمس اپنی دائیں گال پر محسوس ہوا اور خاموشی چھا گئی۔ یہ کیا تھا؟ انہیں آنکھیں کھول کر نہ روٹھے پن سے کہا، کس؟ وہ نظریں جھکائے بولی، یہ کس تھی؟ اس کی آنکھیں پھیلی، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ بچوں کی طرح میرا گال چومو؟ شرط کس کی لگی تھی اور کس یہاں ہوتی ہے میری پاگل بیوی؟ اس نے انگلی سے معصومیت سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ وانیہ بوڑھی پھنسی تھی، آپ جان بوجھ کر مجھے تانگ کر ہے؟ وہ منہ بنا کر بولی، نہیں میری جان، تانگ تو تم مجھے کر رہی ہو، وہ بھی شدید قسم کا۔ آنکھیں اس نے ہاتھ مروڑتے پھر کہا۔ شفان نے جھٹ سے آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ وہ پھر اس کے قریب آئی، جھجکتے ہوئے اس کے کالر سے شرٹ مضبوطی سے تھامی اور اپنے نرم و نازک لب اس کے لبوں پر رکھے۔ شفان تو اس کی شرٹ پکڑنے سے ہی مدہوش اور بے خود سا ہو گیا تھا۔ اس پر قیامت وہ نرم گرم لمس اپنے لبوں پر ملتے ہی پاگل ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ فوراً دور ہٹ کر اس کی جان لیتی۔ شفان نے مضبوطی سے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو حصار میں لیتے ہوئے خود میں بھیجا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسایا، اسے بیڈ پر گرا کر اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ وانیہ بھی خود سپردی کے عالم میں اور اس میں سمٹ گئی، اس کی شدتوں اور محبتوں میں پور ڈبونے لگی۔ وہ دونوں خوش قسمت تھے جنہیں محبت نے ایک خراج بخشا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے تھے ہمیشہ کے لیے۔ اگلے دن 9 بجے وانیہ کی آنکھ کھلی تو خود کو شفان کے مضبوط حصار میں پایا۔ کمرے میں ملکجہ سا اندھیرا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا پورا زور لگا کر شفان کا خود پر سے بازو ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کوٹ سے ذرا جھک کر شفان کا خوبصورت چہرہ دیکھا، جو نیند میں بالکل کسی معصوم سے بچے کی طرح لگ رہا تھا، ورنہ جاگتے میں تو ڈاکٹر خود ایک سائیکیٹرسٹ ہونے کے باوجود اپنا ٹیمپر جلدی ہی لوز کر لیا کرتا تھا۔
اس نے جھک کر اس کے کان پر اپنے لب رکھے اور آہستہ سے کہا، سائیکو، وہ عشق تھا اس کا، اس کے بچپن کی محبت، اس کا سب کچھ۔ سوچا نہیں تھا کہ تقدیر یوں بھی مہربان ہو جائے گی اس پر۔ وہ اپنی قسمت پر نازا ہوئی، ذرا جھکا، عقیدت سے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ اس نے اس شیر کی طرح داڑتے ہوئے بھی کئی بار دیکھا تھا، لیکن رات تو اس نے شفان کا انوکھا ہی روپ ملاحظہ کیا تھا۔ رات کا سوچ کر وہ پھر سرخ ہوئی۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، ایک مرتبہ پھر اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ کر پیچھے ہٹنے والی تھی کہ شفان اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کرتا ہوا بولا، یہ چوری چوری کیا ہو رہا ہے جانب؟ اس نے شرارت سے بند آنکھیں کھولی، میں تو اس وقت سے جاگ رہا ہوں جب سے میرا سکون میری باہوں سے نکل کر دور ہوا۔ مجھ سے بے حد شرارتی لہجہ تھا، وہ ڈر کر ایک دم اچھلی، توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس کے سینے میں جا سمائی۔ آپ بہت برے ہیں قسم سے، وہ منہ بنا کر بولی۔ شفان نے ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر سر ذرا سا اونچا کیا، دوسرے ہاتھ اس کی کمر کے گرد ہلکے۔ وہ بے حد دلچسپی سے اپنی زندگی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچھا، تو میں نے کیا برا کر دیا اپنی جانب کے ساتھ؟ آپ اس وقت سے مجھے چپ کر دیکھ رہے ہیں، اور لوٹنے پر سے گویا ہوئی مجھے جی بھر کر دیکھنے بھی نہیں دیا۔ اور پیار، وہ روانی میں کیا بول رہی تھی؟ حساس احساس ہونے پر سخت ہونٹ سختی سے دانتوں تلے دبایا۔ شفان کا کہکہ بے ساختہ تھا، وہ شرم سے لال ہوتی اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ شفان نے اچانک کروٹ بدل کر اسے نیچے گرایا اور خود اس پر قابض ہوتا ہوا بولا، تو کس نے کہا جانے شفان کے پیار نہ کرو؟ صرف اور صرف تمہارا ہو، پورے حق سے ڈنکے کی چوٹ پر کرو پیار، وہ معنی حس سا بولا تو وانیہ نے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور وہ پھر زندگی سے بھرپور ہنسی ہنس دیا۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف، اس نے اس کے ہاتھ ہٹا کر تکیے سے لگائے، کرو پیار مجھے، میں پھر آنکھیں باندھ کے کر لیتا ہوں۔ جی نہیں، میں اب آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی، نہ ہی آپ کے جال میں پھنسوں گی، وہ معصومیت سے بولی۔ شفان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، حالانکہ پھر اس وقت تم پوری طرح میرے جال میں ہی پھنسی ہوئی ہو، وہ اسے اس کی سچویشن یاد دلاتا ہوا بولا۔ اچھا چھوڑیے نہ، سب بریک فاسٹ پر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ اس کے ہزار میں قسم سائی، نہیں پہلے مجھے میرا بریک فاسٹ دو، یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے جھکا۔ وانیہ کی ایک مرتبہ پھر بولتی بند ہوئی، وہ گردن سے ہوتے ہوئے اس کے لبوں تک آیا۔ کئی پل محبت کا جام پیتے ہوئے بیت کے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی تو وانیہ بری طرح سے ہڑبڑائی، جبکہ شفان نارمل سا اس سے دور ہوتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وانیہ اٹھ کر فریش ہونے چلے گئی۔ شفان نے دروازہ کھولا تو سامنے میرب بابی تھی، دونوں اندر آئے۔ السلام علیکم دیور جی، نئی زندگی کی صبح مبارک ہو، میرب نے مسکراتے ہوئے اسے وش کیا۔ شکریہ بابی، اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ میں دیور بعد میں پہلے آپ کا لاڈلا بھائی ہوں۔ اس کی بات پر میرب مسکرا دی۔ پھپھو اور تانیہ رات ہی اپنے گھر واپس چلی گئی تھی، ہمارے بے حد اصرار پر بھی نہیں رکی، اب ناشتہ لے کر آئی ہیں، تم لوگ جلدی سے فریش ہو کر آؤ جاؤ۔ جیسا آپ کا حکم میم، میرب کہتے ہوئے واپس چلی گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ بیڈ سے غائب تھی۔ شفان کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر عہدہ صاحب موجود تھے۔ وانیہ، سمیرا اور تانی کے گلے ملی، سب بے حد خوش تھے۔ خوشگوار ماحول میں بریک فاسٹ ہوا۔ میرب اور سمر شفان سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف رہے، تانی اور نمی کی نوک جھونک جاری رہی۔ سارا، سمیرا اور ریان اپنے بچوں کی بلائیں لیتے نہیں تھک رہے تھے۔ ناشتے کے بعد سمیرا نے شفان کے سر پر بم پھوڑا، شفان ہم وانیہ کو لے کر جا رہے ہیں، رات کو بیگم کو واپس لے آنا، بھائی بکلاوے کی بھی تو رسم باقی ہے، رات کا ڈنر سب ادھر ہی کریں گے۔ شفان نے دل میں بکلاوے کی رسم بنانے والے پر لعنت بھیجی، بظاہر مسکرا کر مجھے دل کے ساتھ روحانسا سا بولا، جی پھپھو جیسا آپ مناسب سمجھے۔ اس کے اس انداز پر سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ جاؤ وانیہ، اپنے لیے رات کا ڈریس لے آؤ۔ سارا نے اسے روم میں بھیجا تو شفان بھی بہانے سے اٹھایا۔ وانیہ الماری میں سے ڈریس نکال رہی تھی جب شفان اس کے پیچھے ہی آن دھمکا، جائے وائفی، یہ کیا ظلم ہے؟ روحانسا ہوا۔ وانیہ کو ہنسی آئی، کیا ہوا ہے؟ اس نے مجھ کا ہنسی دبا کر کہا، لوگ نو بیاہتا جوڑے کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے، یہاں تو الٹا ہی۔ وہ منہ بنا کر بولا، آپ بنا رات تک کے لیے ہی جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہی ہوں۔ وانیہ نے اسے چھیڑا۔ شفان نے ڈریس نکالتے ہوئے اسے دونوں بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، آواز میں سختی تھی اور ماتھے پر ڈھیر سارے بال۔ آج یہ بات منہ سے نکالی تم نے کہی اور میں نے سن لی، آئندہ کے بعد یہ بات سختی سنی میں نے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
وانیہ ڈرنے کی بجائے اندر تک سرشار ہوئی، وہ اس کے معاملے میں اتنا شدت پسند ہو گیا تھا۔ وانیہ کو یہ بات سکون پہنچاتی تھی۔ اچھا کیا کریں گے آپ؟ وہ صاف اس سے چڑا رہی تھی، جانتی تھی اب وہ جانے والی ہے کچھ ہی دیر میں تو شفان ہاتھ ملتا رہ جائے گا، تو وہ پرشوق ہوا تو رات والی ڈوز بڑھ جائے گی، برداشت نہیں کر پاؤ گی میری شدت۔ شفان نے اسے دمکایا۔ اچھا کب؟ میں تو جا رہی ہوں۔ وانیہ نے پھر چہرہ ہوبا مشکل اپنی ہنسی دبائی۔ وہ ڈریس اور اپنی ضروری چیزیں نکال چکی تھی، اب وہاں سے بھاگنے کا سوچ رہی تھی۔ اچھا اب جا رہی ہو؟ رات کو تو یہیں ہوگی نا میری دسترس میں؟ امی میں آ ہی رہی ہوں۔ وانیہ نے دروازے کی طرف دیکھا، بولا تو شفان جو وانیہ کا راستہ روکا کھڑا تھا بوکھلا کر پیچھے ہٹا، مڑ کر دیکھا تو دروازے پر سمیرا تو کیا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وانیہ دروازے کی طرف دوڑی، کھلکھلا کر ہنسی۔ شفان نے غصے سے منہ پر بدلہ لینے والے سٹائل میں ہاتھ پھیرا۔ رات کو دیکھی جائے گی ڈیئر حبیب، چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی۔ وہ سے منہ چڑھاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ شفان کی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لبوں پر بکھر گئی۔